الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات گرامی، آج ہمارا جو دوسرا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے سیرت النبی کے خاتمے کے بعد، اس کو پورا جتنا پڑھ سکے تھے اتنا پڑھنے کے بعد، وہ ہے الآخرہ، اور آج اس کے سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ایک انٹروڈکشن تعارفی پروگرام کیا تھا اور اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی تھی، اور آج انشاءاللہ جو اس ہمارے آخرت کے سفر کا پہلا سٹاپ ہے اس کو ڈسکس کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کا نام ہے الموت، یعنی ڈیتھ۔ ڈیتھ بہت اہم ترین موضوع ہے، اور اس موضوع پر قرآن کریم میں اور حدیث میں کثرت سے ذکر کیا گیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان بالعموم اپنی زندگی میں اس کا ذکر پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان دنیا کی جتنی مرضی باتیں کروا لیں، لیکن موت کا تذکرہ ہم آپس میں نہیں کرتے۔ حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں حکم اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں، اکثروا ذکر حادم اللذات، کثرت سے لذات کو ختم کرنے والی کو یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ حکم کیا ہے؟ کثرت سے موت کو یاد کرو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی وفات ہوئی تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کی بڑی تعریف کی، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اچھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال فرمایا، آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا تھا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، وہ تو کبھی سے نہیں سنا اس قسم کے تذکرے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ وہاں نہیں ہے جہاں تم سمجھ رہے ہو، یعنی اس کا وہ مقام نہیں ہے کہ جتنا تم اس کو اونچا سمجھ رہے ہو۔ اور یہ ہم پچھلی دفعہ حدیث سن چکے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو سب سے زیادہ کثرت سے موت کو یاد کرے اور اس کی تیاری کرے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اکیس ہے، وہ الفاظ کے استعمال فرمائے تھے، اکیس، یعنی وہ سب سے بڑھ کے سمجھدار ہے۔ یہ ہم پچھلی دفعہ بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور چیز ایسی ہے جو ہر شخص کو پیش آنی ہے، اور لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں غالباً انسان کی فطرت ہے کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، تو ہم سمجھتے ہیں اگر اس کا ذکر نہیں کریں گے تو شاید نہ ہی آئے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے بھاگنا نہیں ہے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ اور یہ آیت انہی الفاظ سے ایک سے زیادہ دفعہ قرآن میں آئی ہے، متعدد دفعہ آئی ہے۔ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے اور جو کہیں بھی بیٹھا اور کھڑا ہے، جو جس حالت میں بھی ہے، اسے موت آنی ہی آنی ہے، اور اس کے کثرت سے تذکرے کا حکم جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا دیا گیا ہے، اور وہ تمام مزوں کو ختم کرنے والی اور تمام لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ ہر وہ چیز جس کے پیچھے ہم دنیا میں بھاگتے ہیں نا، وہ موت کے ساتھ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، شاید اسی لیے بھاگتے ہیں ہم موت سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپس میں کثرت سے تذکرہ کرو تاکہ اس کی یاد تازہ رہے، ایک دوسرے کو اس کی یاد تازہ کراتے رہو۔ یہ جو دو حدیثیں ہم نے سنی ہیں، دونوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وہ ہمارے ذہن سے نکل جائے گی، اور چیز ایسی اہم ہے کہ اسے ذہن سے نکلنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اسی عارضی دنیا میں، یہ جو دھوکے کی دنیا ہے، جسے اللہ نے کیا فرمایا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، متاع الغرور ہے، یہ ایک عارضی اور دھوکے کی جگہ ہے۔ متاع کہتے ہیں جس کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے۔ تو اس عارضی دنیا میں ہی رہتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک موت آ کر ہمیں جگا دے گی۔ ابھی تو ہم نیند میں ہیں، یہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی زندگی ایک نیند کی زندگی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، ایک صرف ایک اس کا خاص مقصد ہے، یہ ایک امتحان کا پیپر ہے، اچانک ختم ہو جائے گی اور پھر اصلیت شروع۔ وہ اصلیت کیسے ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے تھوڑا سا اس پر ذکر کیا تھا، اس کو اب مزید نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس وقت جب وہ آ کر جگا دے گی اور حقیقت سامنے آ جائے گی، اس وقت پھر فائدہ نہیں ہے، سوائے حسرت کے کوئی فائدہ نہیں ہے نا؟ تو اس کو کب یاد کرنا ہے؟ ابھی، اسی زندگی میں یاد کرنا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے
کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین کے اوپر ہے وہ سب نے ختم ہونا ہے، فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی صرف تیرے رب ذو الجلال والاکرام کی ذات ہے. اور سورہ زمر میں فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مرنے والے ہو، تم بھی مرو گے. یہ ڈائریکٹ خطاب ہے، فرسٹ پرسن سنگولر میں خطاب ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سارے بھی مر جائیں گے، بچنا نہیں ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے. اور معاملہ ایسا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کہتی ہیں، دعا کر رہی تھیں، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی ابی سفیان وبأخی معاویہ، کہ اے اللہ مجھے میرے محبوب شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لمبا رہنا خوب نصیب فرما. تو دیکھیں کیسی چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا کہ وہ چیز تم مانگ رہی ہو اللہ سے کہ جس کی مدت تو پہلے سے مقرر ہے، اور ایام ہیں جو گنے ہوئے ہیں، اور رزق ہے جو تقسیم شدہ ہے. اگر تم پناہ مانگتی آگ کے عذاب سے یا قبر کے عذاب سے تو زیادہ اچھا اور افضل ہوتا. یہاں حتیٰ کہ لمبی زندگی مانگنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بہت پسند نہیں فرمایا. اچھا لمبی زندگی ہوگی تو کیا ہوگا، اس کے بعد بھی تو جانا ہی پڑے گا نا. کتنا لمبی ہو جائے گی، 10 20 30 50 سال اور ہو جائیں گے، تو واٹس دا بینیفٹ. تو یہ میں تقدیر کا موضوع ادھر تقدیر اور دعا کا تعلق ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اس سے سیکھنے والی بات ہمیں یہ ملتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو چیز آپ مانگ رہی ہیں یہ کوئی خاص بڑی چیز نہیں ہے، گنی چنی چیزیں ہیں. جہاں بے حد و حساب ہے نا، وہاں ثواب اور فائدے بھی بے حد و حساب ہیں، اور عذاب اور نقصان بھی بے حد و حساب ہے. اس کی فکر کرو. یہ تو لمبی زندگی اور چھوٹی زندگی، واٹس دا ڈفرنس ریئلی؟ کوئی خاص فرق نہیں ہے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف دنیا کے لیے دعا مانگنا پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا کو کہتے ہیں دنیا دنا، یہ حقیر دنیا ہے، گری پڑی دنیا ہے. سورہ بقرہ آیت 200 میں آتا ہے کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا دے دے. دنیا مانگتے رہتے ہیں، اللہ پیسہ دے دے، مال دے دے، اولاد دے دے، گھر دے دے، پاور دے دے، جو دنیا کی چیزیں مانگتے رہتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. تو صرف دنیا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے، اگر مانگے تو دونوں مانگے. اور زیادہ پریشان دنیا کے لیے نہ ہو، زیادہ پریشان کس کے لیے ہو؟ آخرت کے لیے ہو. اصل بات یہی بھی ہم اور پڑھیں گے اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ کہ یہ دنیا کی جتنی تاریخیں ہیں اور جتنے وقت ہیں اور جو جگہیں ہیں جہاں جہاں جو کچھ ہونا ہے، یہ سب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. پریشان ہونا چاہیے کہ بھئی بخشا جاؤں گا کہ نہیں، جنت میں جانے والا ہوں کہ دوزخ میں. اہم ترین اور واحد سوال یہی ہے. ہم عرض کر رہے تھے کہ تاریخیں، جگہیں، وقت سب لکھی ہوئی ہیں. تو میں آپ کو 1-2 مثالیں سنانا چاہتا ہوں. 2005 اکتوبر کی بات ہے، پاکستان میں پنڈی، اسلام آباد، کشمیر، ایبٹ آباد بڑا خوفناک زلزلہ آیا. میں راولپنڈی میں تھا. ایک فیملی تھی جو اسلام آباد میں کچھ ٹاورز تھے جن میں کریک آ گئے تھے، اور وہ تھوڑا سا نا ان میں ڈیمیج ہوتا، اور لوگوں کو وہ خالی کرنے پڑے تھے. تو ایک میری بہن ہے، ان کا جاننے والے ایک فیملی تھی. وہ زلزلہ آیا، وہ بیچارے گھبرا گئے. انہوں نے گھر خالی کیا. ان کے بھائی رہتے تھے لاہور میں، تو بھائی نے کہا بھائی ہمارے گھر آ جاؤ جب تک دوسرا بندوبست نہ ہو جائے، کچھ دن یہاں رہ لو. تو وہ 4 افراد تھے فیملی کے، میاں بیوی اور غالباً 2 بچے تھے. وہ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور چل پڑے. گجرانوالہ پہنچے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، 4 فوت ہو گئے. زلزلے سے ان کی موت نہیں لکھی تھی، ان کی موت گجرانوالہ میں اس اگلے دن نیکسٹ ڈے وہاں لکھی ہوئی تھی. ایک قصہ ریاض کا بڑا مشہور ہوا تھا. ایک ورکر تھا، وہ 7ویں منزل پہ کام کر رہا تھا. 7ویں منزل پہ، وہاں سے وہ نیچے گرا فٹ پاتھ پہ. ایوری بڈی تھاٹ کہ یہ مر جائے گا، مر گیا ہوگا، ہے نا. ٹو دی سرپرائز آف ایوری ون، ہر ایک بالکل حیران ہوا کہ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس کی ہڈی تک نہیں ٹوٹی کوئی. وہ بالکل کھڑا ہو گیا اور کپڑے جھاڑتا ہوا، گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اور لوگ بڑے خوش اور مبارکبادیں اور جناب
جان بچ گئی. تو وہ اتنا خوش ہوا اور اس نے کہا واہ. تو اس نے کہا ٹھہرو یار, میں, اور اپلاز کیا لوگوں نے اس کو بڑا جناب. تو اس نے کہا ٹھہرو, آپ اس کے کولیگس تھے جو نیچے کام وام شاید کر رہے تھے. اس نے کہا میں آپ لوگوں کو کولڈ ڈرنک پلاتا ہوں. ٹھیک ہے, سڑک کے پار دکان تھی, وہ سڑک پار کر رہا تھا, ایک گاڑی آئی ٹکر ماری اور مر گیا. تو اب سوچیں, امیجن کریں, جب اس کی وہ گرا اور کھڑا ہوا تو وہ سوچ رہا ہوگا کہ میری بڑی لمبی زندگی ہے, جبھی تو میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ تیری موت یہاں نہیں لکھی, وہاں لکھی تھی. اگر وہ سیڑھیوں سے اترتا تو وہ ٹائم شاید ڈیلے ہو جاتا, ٹائم تھوڑا باقی تھا, ہے نا. پھر شاید وہ کولڈ ڈرنک خریدنے میں نہ جاتا. اللہ نے اس کے لیے ایک اور موڈ آف ڈیتھ لکھا تھا, جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہونا ہے. یہ وہ قصہ آپ نے سنا ہے نا, ہندوستان کی موت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب والا. یہ بالکل ایگزیکٹ قصہ, یہ اسی 20ویں صدی کا قصہ ہے جو ریاض میں پیش آیا تھا. ایسے کئی قصے میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں گے ایسے کئی قصے. تو اللہ پاک جو ہے وہ اسی لیے اس کو چھت سے ڈائریکٹ جو ہے نا سڑک پہ لایا تھا, کہ بھی اس کا ٹائم جو تھا قریب تھا. اس کی اپوائنٹمنٹ کہیں اور تھی. ہم جی جانتے تھے نا موعد, جس کو کہتے ہیں موعد ملے ابھی, پرسوں آ جانا اتنے بجے. اس کو کہتے ہیں عربی میں موعد کہتے ہیں, انگلش میں اپوائنٹمنٹ کہتے ہیں. اس کی اپوائنٹمنٹ ملک الموت کے ساتھ کہیں اور تھی. تو یہ چیز ایسی ہے, آپ ذرا کمپیریزن کریں, تقابل کریں کہ ہم اس کی تیاری کتنی کرتے ہیں اور رزق کی کتنی تیاری کرتے ہیں. رزق کے لیے ہمارے دن اور رات اور صبح اور شام اور پوری عمر کی محنتیں, اور موت جو بالکل پاس کھڑی ہے, ایک دھڑکن کے فاصلے پہ ہے. جو دھڑکن رک گئی اس کے بعد نہ آئی, ہے نا. اگر نہ آئی تو گئے. تو اس کی بالعموم ہم نافکر کرتے ہیں. کفار بیچارے تو واقف ہی نہیں ہیں کہ بھی اس کی بھی کوئی تیاری کرنی ہے. ہم بھی عام طور پہ یہی بڑے مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں, پلاٹ خریدتے ہیں, مکان خریدتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹس کرتے ہیں, فیوچر کی بڑی سوچتے ہیں. تو از ڈیتھ ناٹ پارٹ آف دا فیوچر؟ اٹ از دا موسٹ سرٹن پارٹ آف دا فیوچر. اس نے تو آنے آنا ہے, باقی کسی فیوچر کا سرٹن نہیں ہے نا. اس نے آنے آنا ہے, اس کے بغیر کوئی فیوچر نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی تیاری کرتا نہیں. عجیب بات ہے. تو لیکن عقلمند لوگ وہی ہیں جو اس کی تیاری کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچتے ہیں. ایویڈ کرنا یا کبوتر کی طرح سر جو ہے وہ ریت میں ڈالنا, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے, اس کا فائدہ نہیں ہے. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جگہ کہ بڑا مشہور رائٹر ہے اور بڑا جینیس شمار ہوتا ہے, اس کا نام ہے آئزک ایسیموف. مجھے بڑا پسند ہے, سائنس فکشن لکھتا ہے, لیکن وہ سائنسدان بھی ہے. وہ سائنسدان ہے تو سائنس فکشن لکھتا ہے, بڑا فیمس ہے. تو یہودی ہے ویسے. اس نے اس کی موت سے کچھ عرصہ پہلے کسی نے اس سے پوچھا کہ جب تمہارا کیا خیال ہے, جب تم مر جاؤ گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا نتھنگ, کچھ نہیں ہوگا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا مصنف ہے, اتنا مشہور و معروف ہے, اتنا جینیس ہے, جو بھی سمجھ لیں آپ اس کو, اس میں اور 1400 سال پرانے وہ جو بدو مکہ میں رہتا تھا ابو جہل, اس میں اور اس کی عقل میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. یعنی اینڈنگ کے لحاظ سے تو دونوں برابر ہیں. اتنی اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے اور اتنا اس نے ناول لکھے ہیں اور اتنی کتابیں لکھی ہیں اس کی, تو اس نے عقل تو نہیں کی نا, سیکھا ہی نہیں کہ مجھے کرنا کیا چاہیے تھا. تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جہنم والے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. کاش کہ ہم سنتے ہوتے یا عقل استعمال کرتے تو کبھی آگ والوں میں سے نہ ہوتے. تو وہاں وہ زیرو ہو جائیں گے, چاہے دنیا میں پی ایچ ڈی ہو, آئنسٹائن ہی کیوں نہ ہو. ساری ذہانت, علم, تجربہ, نالج اگر اس کو یہاں لے کر آ گئی, یعنی جہنم میں نعوذ باللہ, تو کیا کیا, ہے نا. تو جھانکی ماری نا, پھر حقیقتاً جھک ماری. اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں, اہل کتاب کے بارے میں کہتا ہے بعض ان پڑھ ہیں, لا یعلمون الکتاب, الکتاب کو نہیں جانتے. تو علماء لکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا پی ایچ ڈی ہو, اگر الکتاب کو نہیں جانتا تو اللہ کے نزدیک وہ ان پڑھ ہے بیچارہ, اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں, الٹا سیدھا پڑھتا رہا. اس طرح یہ کہ امتحان تو آپ کا کوئی فزکس, کیمسٹری کا یا بایولوجی کا ہونا تھا, اور آپ جو ہے جا کے ناول پڑھتے رہے, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, امتحان میں تو کام نہیں آئے گا, ہے نا. تو یہ اہم بات. اپنی عقل, ذہانت کو ہمیں ان قوتوں کو کیوں استعمال کرنا ہے, ان کا کوئی فائدہ ہے, ان کا کوئی مصرف ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. ہم نے بنائے ہیں تمہارے لیے, اللہ نے بنائے ہیں تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل, اور افئدہ جو ہے فؤاد کی جمع ہے, فؤاد جو ہے سوچنے والے دل کے بارے میں آتا ہے.
تو اس کے یہ استعارہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے سوچ کے لیے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اپنے رب کو پہچانیں اور شکر گزار بنیں. اگر یہ کام نہیں کیا تو ضائع کیا. اور آنکھ اور کان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اطلاعات کا ذریعہ ہے، یہ آپ کی سورس آف انفارمیشن ہے. اور دل اور دماغ کیا ہیں؟ افئدہ جو ہیں یہ انالیسس کرتے ہیں، یہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. جو انفارمیشن ملتی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، بھئی اس کا کیا مطلب ہے. ایسا ہے نا. تو اگر یہ کام صحیح طرح نہ کریں تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں اور گونگے اور اندھے ہیں اور یہ عقل نہیں استعمال کرتے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ اعراف میں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر سوچتے ہی نہیں ان سے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان بھی ہیں مگر اس سے سنتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں. لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، مویشیوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے بھی زیادہ جو ہیں گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں حقیقتاً جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آیت 179 ہے. نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں، نہ دل ہے، بیکار ہیں، یوزلیس ہیں، بے فائدہ ہے. یہ چیزیں اگر یہ نہیں سیکھا، اللہ کو نہیں پہچانا اور اس کا شکر نہیں ادا کیا تو کوئی فائدہ نہیں. اچھا پھر چلتے ہیں ہاضم لذات کی طرف، جو آج ہمارا ٹاپک ہے. جب موت آتی ہے تو تمام پردے ہٹا دیتی ہے، غفلت کے اور دنیا کے. یہ جو ہماری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے نا، ہمیں دنیا نظر آتی ہے، اس کے پیچھے نظر نہیں آتا. جو کچھ قبروں میں ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا. جو انسان کا حقیقی معاملہ ہے وہ نظر نہیں آتا. تو وہ سارے پردے ہٹا دے گی. ٹھیک ہے. اصل حقیقت پر انسان مطلع ہو جائے گا. اور آگاہی اس طرح ہو جاتی ہے جب موت کی ہچکی شروع ہو جاتی ہے نا، تو دنیا کی ساری دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں. یہ یاد رکھیں. عزیز سے عزیز مال اور جائیداد تو کیا چیز ہے، اولاد تک بھول جاتی ہے. ایسی ہوتا ہے نا، جب موت آ جاتی ہے تو پھر انسان کو کسی چیز کا، اب وہ موت کی ہچکی شروع ہو گئی اور وہ دوسری ڈائمنشن میں چل پڑا. یہ اہم بات ہے. اور چیز ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، کہ بہت سے اعرابی آتے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے، کب آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو سب سے کم عمر ہوتا نا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے، سب سے چھوٹا کون ہے ان میں سے، اس کو دیکھ کے کہتے اچھا یہ جو ہے نا، جب تک اس ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوگا تو تمہاری قیامت تو آ جائے گی. مراد کیا ہے؟ موت آئی، قیامت شروع ہو گئی. اب اس قیامت کا تو پتہ نہیں کب آئے گی. ہر شخص کی انڈیویجول قیامت بھی تو ہے، وہ تو موت کے ساتھ شروع ہو گئی. آپ کا آخرت کا سٹیج جو ہے، نیا سٹیج شروع ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہوتا کہ یہ سب سے چھوٹا جو ہے نا، یہ ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوگا، تمہاری قیامت قائم ہو چکی ہوگی. اسی لیے موت کو قیامت الصغریٰ بھی کہتے ہیں. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا جو آخرت کا سفر ہے اس کا پہلا پڑاؤ ہے، فرسٹ اسٹاپ ہے، پہلا اسٹیشن ہے جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹرین کا. اچھا اس ٹرین کے کئی سنگ میل ہیں، کئی مائل سٹونز ہیں، اور ہر مائل سٹون پہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، ڈائریکشنز درکار ہے. ٹھیک ہے. موت کے بھی چند سٹیجز ہیں، فیزز ہیں. ٹھیک ہے. پہلا فیز جو ہے اس کا نام ہے سکرات الموت. یہ پہلا سٹیج ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. سکرات کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الغشی بسبب الالم، وہ بے ہوشی جو تکلیف کے سبب سے طاری ہو جاتی ہے، وہ ہے سکرات. اور اس کو انگلش میں اسٹوپر آف ڈیتھ بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر ایک پر آنا ہے. یہ ہر شخص پہ آنا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے کافر ہو، چاہے نیک ہو چاہے گناہ گار ہو، چاہے بدترین فرعون ہو اور چاہے انبیاء کرام ہو. یہ مرحلہ یہاں تک سب کچھ کامن ہے. یہ آخری لاسٹ کامن اسٹیشن ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈائیورس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کوئی کہیں جائے گا، کوئی کہیں اور جائے گا. یہ سب پہ کامن ہے. دس از دا لاسٹ فائنل کامن اسٹیشن، سکرات الموت جسے کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور آ گیا بالآخر موت کا بے ہوش ہونا حق کے ساتھ، یعنی جس نے لازمی آنا ہی آنا تھا. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ،
یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا ساری عمر، جس سے تو بچتا رہتا تھا. بچتا کیسے؟ آنا تو تھا ہی تھا. سورہ قاف کی آیت ہے. تو یہ ایک عظیم تبدیلی کا آغاز ہے. یہ اب آپ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. ہم نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ یہ ہمارا ملٹیپل سٹیج ایک سفر ہے. پہلے بھی 2-3 سٹیجز گزر چکی ہیں ہماری پیدائش سے پہلے، جس کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہوئی ہے. اور یہ ایک سٹیج اور ہے، یہ دنیا کی زندگی، اور اب اگلی سٹیج میں منتقل بھی ہونا ہے. تو یہ جو ہے دنیا سے آخرت کی طرف اب منتقلی شروع ہو رہی ہے، اور خواب اور ظاہر سے اصل اور حقیقت کی طرف یہ میجر چینج اوور ہو رہا ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کا درجہ حسن ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ جان کنی کی تکلیف بڑی شدید ہے. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہر ایک کو ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ بھی آتا ہے کہ جو جتنا درجات میں اوپر اور نیک شخص ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ اس مرحلے تک اس کو اتنی زیادہ تکلیف آتی ہے. ٹھیک ہے، سکرات الموت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث میں آتا ہے جیسی تکلیف ہوئی قیامت تک کسی اور کو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ سیدہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور آپ کو بڑا شدید بخار تھا اور بار بار غشی طاری ہوتی تھی. اور آپ نے پانی کا ایک برتن پاس منگوا کر رکھا ہوا تھا، اور اس میں سے اپنے ہاتھوں کو بار بار ڈبوتے اور اپنے چہرہ مبارک پر ملتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بخار شدید تھا، غشی بار بار طاری ہوتی تھی. اور تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو ہاتھ لگایا. تو آپ کہتے ہیں کہ انتہائی شدید گرم تھا، آپ کا جو ماتھا تھا، جو پیشانی مبارک تھی وہ شدید گرم تھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا شدید بخار ہے. وہ حیران ہوئے بیچارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ہم پر یعنی انبیاء پر تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اجر بھی زیادہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور اس کو صحیح درجہ کہا گیا ہے. اور ایک اور حدیث میں مومن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ درجات جو وہ عمل سے حاصل نہیں کر سکتا مگر اللہ نے اس کے لیے مقدر فرمائے ہوتے ہیں، یا اللہ کو کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ اس کو اور آگے اوپر لے جانا ہے. تو سکرات الموت میں موت کے وقت اس کی سختی زیادہ کر کے اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. فللہ الحمد. اللہ پاک ایسی عطا فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. مگر بہرحال یہ ہے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درجات اس کو موت کی سختیوں سے بعض اوقات حاصل ہوتے ہیں جو اس کو اپنے عمل سے حاصل نہیں کر پایا ہوتا. اللہ نے اس کے اوپر مہربانی فرمانے کا ارادہ کیا ہوتا ہے تو مہربانی، لیکن دیکھیں ظاہراً کیسی لگ رہی ہے. تو ہمیں ظاہر کا پتہ ہے نا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ ہم غافلون. وہ دنیا کی ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کی اینڈنگ کو، آخرت کو نہیں دیکھتے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان پر موت کا وقت آیا، 2.25 سال خلیفہ رہے، پھر موت کا وقت آ گیا، بیہوشی ہو گئی، پھر بیہوش ہوتے پھر اٹھتے. اس میں 2-3 قصے میں آپ کو صرف جو آج سے ریلیونٹ ہے وہ سناتا ہوں. تو سیدہ عائشہ بیچاری پاس بیٹھی تھیں، ان کی صاحبزادی صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو ایک دفعہ بیہوش ہوئے تو رونے لگیں، کچھ پریشان ہوئی، ظاہر ہے بیٹی تھیں. جب ہوش میں آئے تو بے اختیار کوئی دردناک اشعار تھے باپ کی رخصتی کے لیے، تو وہ سیدہ عائشہ نے پڑھے ابا کے لیے نا. تو حضرت ابو بکر نے دیکھیں آگے سے کہا کہ بیٹی یہ نہ کہو، بلکہ یہ پڑھو وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وہی سورہ قاف کی آیت وہ پڑھو کہ آ گیا وہ وقت سکرات الموت کا حق کے ساتھ، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں. ایک تو صدیق اکبر کہتے ہیں، سب صدیقین میں افضل ترین اکبر کون ہے؟ بلا اختلاف حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہے. اور دوسری روایت میں ان کے لیے کیا الفاظ ہیں؟ افضل الخلائق بعد الانبیاء. ہم یہ بھی ان کو سمجھتے ہیں اور اس پر بھی امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد افضل ترین شخص جو ہیں سیدنا ابوبکر ہیں. فضائل کے پہاڑ ہیں ان کے، ہے نا. کسی شخص کے 1 اور 2 میں کتنا فرق ہے نا. ہم نے پڑھا تھا نا کہ کچھ پہلے ایک دفعہ سنا تھا کہ 1 پہ ابوبکر ہیں، غالباً 2 پہ حضرت عمر ہیں، اور ان دونوں میں اتنا فرق ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں.
اور وہ شخص اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، ہے نا، اس حالت میں وفات پا رہے ہیں. تو اس کو تواضع کہتے ہیں، اور جو شخص جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی وہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے. یہ ویسے ایک ضمنی موضوع نکل آیا، چاہیے بھی ایسے ہی. اگر خود کو نیک سمجھنے لگ جائے تو پھر نیک نہ رہا، پھر تو وہ خراب ہو گیا بلا ایکچولی، ہے نا. حضرت معاذ بن جبل سے رومیوں کا ٹاکرا ہوا. ایک کسی رومی بادشاہ سپہ سالار کے دربار میں گئے، سلام جواب ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں میں سب سے افضل تم ہی ہو؟ 3-4 سوال جواب ہوئے تو وہ حیران ہو گئے ان کی باتوں سے. جب یہ کہا تو حضرت معاذ نے کہا یہی کافی ہے کہ میں سب سے برا نہ ہوں. حالانکہ واقعی افضل ترین افراد میں سے وہ ہیں، لیکن ظاہر ہے. تو صدیق اکبر کا یہ حال ہے کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، وہ آ گئی بالآخر. ایک بات یاد رکھیں، سکرات الموت سے ایگزیمپشن بھی ہے. وہ کہتے ہیں دا لا از نون بائی اٹس ایگزیمپشنس. تو ہر قانون سے کچھ استثناء بھی ہوتا ہے. اس سے استثناء صرف شہداء کو ہے. شہداء کے لیے سکرات نہیں ہے، ان کے لیے چیونٹی کے کاٹنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے. پتہ نہیں لوگ اس سے بھاگتے کیوں ہیں. وہ کہتے ہیں جی شہید ہونے کا بڑا دل کرتا ہے، مگر سنا ہے جان سے ہی مار دیتے ہیں. لیکن کیا کریں ہیں. تو یہ تو لیکن یہ ہے بہت آسان، سب سے آسان موت شہید کی موت ہے، یاد رکھیں. اچھا خیر، تو اس کی اہمیت کیا ہے سکرات الموت کی؟ یہ حد فاصل ہے، یہ فائنل لائن ہے. اس کے بعد پھر جو عالم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کریم ایک تو یہ حد فاصل ہے، ایک تو عالم تبدیل ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ یہ توبہ کی لاسٹ، ادھر جا کے توبہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کی پریکٹیکل امپورٹنس ہے. قرآن پاک میں آتا ہے سورہ النساء میں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. بے شک توبہ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے لیے ہے جو غلطی سے برے اعمال کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی، پھر ان قریب اس کے وہ توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ جن کی توبہ قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے صحیح احادیث کی وجہ سے کہ من قریب کا مطلب ہے کہ سکرت الموت شروع ہونے سے پہلے، غرغرہ شروع ہونے سے پہلے 3 چیزیں جن سے پہلے توبہ قبول ہوگی. ایک غرغرہ، ایک سورج کا مغرب سے نکل آنا، اور ایک دجال کا نکل آنا. اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی. تو انڈیویجول کے لحاظ سے تو باقی دونوں ایونٹس تو انٹرنیشنل جو ہیں وہ ورلڈ ایونٹس ہیں، دجال بھی اور سورج بھی. تو انڈیویجول لیول پہ یہی سکرات الموت کا شروع ہونا، اب توبہ کا ٹائم گیا. ٹھیک ہے. یہ اس کی اہمیت یہ ہے. اور آگے اسی اگلی سورہ نساء میں اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. اور توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے. سورہ نساء آیت 18 نمبر آیت. آپ کو یاد ہوگا فرعون جیسا، فرعون اس بتاتے خود وہ مثال ہے اپنی، ہے نا، کیا کہیں. تو فرعون جیسا شخص جب ڈوبنے لگا تو چلایا زور سے کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے خدا پر. اللہ پاک نے قرآن میں لکھا ہے. اب نہیں، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے الان، اچھا اب نہیں. اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا. ٹیسٹ تو تب تک تھا کہ جب تک آپ کو دوسرے عالم میں آپ کی روانگی شروع نہیں ہوئی، اس وقت تک جب تک غیب تھا ٹیسٹ تھا. ایک دفعہ دیکھ لیا پھر تو ٹیسٹ ختم ہو گیا. تو اللہ پاک نے کہا نہیں، اب نہیں، اب آپ کی باڈی کو ہم بچائیں گے، آپ جناب اپنی جگہ چل پڑیں. تو اب ٹیسٹ کا ٹائم پورا ہو گیا. ایک دفعہ پیپر ہاتھ سے لے لیا گیا تو دوبارہ نہیں آپ اس میں جواب لکھ سکتے اپنا، ہے نا. وہاں ایسا نہیں ہے کہ اچھا یار چلو 5 منٹ کچھ 150 روپے دے کر تو اس کو آپ ممتحن کو خرید لیں. چلتا ہے بعض جگہوں پہ چلتا ہے، اللہ کے ایسا نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور ترمذی میں سکرات الموت کے لیے دعا منقول ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہم اعنی علی سکرات الموت و غمرات الموت. اے اللہ میری مدد فرمائیو سکرات الموت میں اور غمرات الموت، وہ ایک ہی غرغرہ شروع ہونا، اس میں مدد فرمائیو. اور بھی 1-2 واقعات ہیں بڑے اہم ہیں اسی سکرات کے وقت کے متعلق. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب وقت وفات آیا، اور جیسا کہ ہم سن رہے تھے کہ
یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے جو سکرات الموت ہے، اور یہ بڑی ڈیفیکلٹ تبدیلی ہے. جو تبدیلی ہوتی ہے نا وہ تھوڑا سا پین کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تب بھی ٹھیک ٹھاک پین اور ایک کرٹیکل مرحلہ تھا. ہر روز ہر ایک پوچھتا ہے بھی بچہ ٹھیک ہے نا. اس کو الٹا کر کے اس کو مارتے ہیں، دیکھ اس کے لنگس پھول گئے کہ نہیں، جس سے پیدا ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تبدیلی میں تھوڑی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ اصول ہے. تو جیسے پیدائش انسان دشوار ہے، اس طرح ہی یہ سکرات کا مرحلہ بھی جو ہے وہ دشوار مرحلہ ہے. اور سکرات کو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ دوسرے مرحلے میں آنا اور جانا لگ رہا ہے، جا بھی رہا ہے اور رک بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال نیند کی سی ہے، اور نیند کو الموت الصغریٰ کہتے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے تو روک لیتا ہے. یعنی جس روح کو روکنا ہوتا ہے وہ پھر واپس نہیں جاتی، اور دوسروں کی روحوں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک کے لیے. سورہ زمر آیت نمبر 42. یعنی نیند میں بھی روح قبض کی جاتی ہے. واللہ عالم اس کا کیا چیز ہے روح قبض کرنا، ہم روح کے بارے میں تفصیل نہیں جانتے. تو بہرحال یہ سسٹم، جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں نا تب آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے نا. کبھی تھوڑی نیند آ رہی ہے، کبھی آنکھیں کھول رہے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں نا. تھوڑے کلملا کیا کہتے ہیں وہ، اس کی کسلاہٹ طاری ہوتی ہے انسان پہ نا. تو یہ غالباً سکرات بھی کچھ ایسا ہے، مگر مچ مور سیریس دین دس. تو میں عرض کر رہا تھا امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ پر سکرات الموت طاری ہو رہی تھی، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے. جب بے ہوش ہوئے تو کہنے لگے، بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں غشی کے عالم میں، لا بعد لا بعد، نہیں ابھی نہیں، بعد میں. تو بیٹا ان کے پاس بیٹھا ہے، عبداللہ بن احمد وہ پاس بیٹھا ہے. اب آپ بھی اگر ساتھ بیٹھے ہوں، میں ساتھ بیٹھا ہوں اور بیٹا ہوں، اور ابا جان انتقال کے وقت کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، تو مجھے تو یہی لگے گا نا. آپ یہی سوچیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی نہیں، میں نے ورنہ بھائی تھوڑے دن اور دے دے، ہے نا. تو اس لڑکے کو بھی یہی خیال آیا بیچارے کو. اس نے کہا ابا ہوش میں آئے، 2-3 دفعہ ایسا ہوا، کہتے ہیں کم سے کم 2 دفعہ ایسا ہوا. پھر جب ابا جان ہوش میں آئے دوبارہ، دوسری تیسری دفعہ، تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ یہ کہہ رہے تھے. پوچھا اس نے ہمت کر کے کہ اس کا کیا مطلب تھا، آپ کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں، لا بعد. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا شیطان میرے پاس آیا تھا اور وہ غصے اور غم سے اپنی انگلیاں چبا رہا تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا احمد تو مجھ سے بچ کے نکل گیا. تو میں نے کہا ابھی نہیں، جب تک میں مر نہ جاؤں، نتیجہ ہاتھ میں آ نہ جائے، نہیں تب تک میں نہیں بچا. دیکھیں وہ ایسے اللہ کے بندے، دیکھیں مومن کی شان دیکھیں. آخری دم تک اس بندے نے جو ہے نا لڑائی چھوڑی نہیں ہے شیطان سے. اگر کوئی متکبر شخص ہوتا، پراؤڈ ہوتا کہ ہاں، کہتا ہاں واقعی آج تو میں جیت گیا، اسی وقت مارا جاتا، ہے نا. اور شیطان خبیث کو بھی دیکھیں کہ کہاں جا کر کیا حملہ کیا اس نے. تو علماء کہتے ہیں کہ جو، اور یہ حدیث سے اور ہمیں پتہ چلتا ہے بہت سے، کہ شیطان آخر تک اپنا حملہ جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے اس میں تو وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، کیونکہ اب تو آر یا پار ہے، ناؤ اور نیور ہے نا. اس کے لیے بھی تو ناؤ اور نیور ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا ہوا ہے کہ میں ان میں سے اکثر کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. یہ اس نے قرآن میں یہ چیلنج اللہ نے نقل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اس نے جہنم میں لے کے جانا ہے. اب وہ اس وقت اپنا سب سے سخت وار جو ہے نا ہمیشہ آخر کے لیے بچا کر، ہمیشہ جو آخری داؤ ہوتا ہے نا، جو سب سے خوفناک داؤ ہوتا ہے، وہ پہلوان جو ہے نا سب سے لاسٹ میں جب سارے دور رہ جائیں نا تو پھر وہ لگاتا ہے. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے. یہ انتہائی ڈینجرس، خطرناک مرحلہ ہے. اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جا رہا ہے یہ شخص، شاید مجھ سے بچ کے نکل گیا. اگر تو پہلے اسی کے لیے جہنم میں جا رہا ہے تو شیطان ول نیور بادر. اب احمد بن حنبل کو یا کوئی شخص بھی جنت میں جانے والا بن رہا ہو تو شیطان اس کو تو بہت زور لگاتا ہے. تو یہ مرحلہ بھی، یہ مراحل آنے والے ہیں، بائی دا وے یہ ہر شخص پہ آنے ہیں. تو اس سے مطمئن اور غافل نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی اس بات کے بارے میں کہ ذرا غور کریں کہ اگر دنیا کی زندگی میں ہم نے اگر ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اچھا اللہ بخیر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں ہم شیطان سے دوستی لگائی ہوئی ہوگی تو اچانک موت آتے ہی دشمنی نہیں ڈلے گی. اگر دنیا میں ہم اس کے حربے رزسٹ نہیں کر رہے ہوں گے جبکہ ہمارے اندر قوت ہے، طاقت ہے، تو جب سکرات اور غمرات کا ٹائم ہوگا، اب طاقت بھی نہیں ہوگی، تو اس وقت کیسے شیطان کو رزسٹ کریں گے؟ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. اس کی مشق کب کرنی ہے؟
ابھی کرنی ہے تاکہ اس وقت اللہ کی مدد حاصل ہو. یہ یاد رکھیں, اس کے لیے ضروری ہے بھائی پریکٹس ابھی کرنی ہے اس کی. یہ اس مرحلے سے بھی اللہ گزار سکتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ گزار سکتا ہے, بہت سو کو گزارتا بھی ہے, سب جس کو بخشنا ہو اس کو گزارتا ہے. تو اس لیے لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی مشق ابھی کریں, ٹھیک ہے. اور حدیث میں آتا ہے النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا بتائی ہے, اور اس دعا کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کی اتحیات میں یہ دعا ہو. اتنی اہم چیز ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. تو آپ فرماتے ہیں, وہ پوری دعا میں آپ کو سناتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو یہ جو ہے اس جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات. یہ فتنة الممات ہے, یہ جو شیطان کا آنا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے بائی دا وے. تو میں کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے عظیم احسانات ہیں, ہر مرحلے کے بارے میں تفصیل سے بتایا, جو کچھ پیش آنا ہے تفصیل سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور ہر ایک سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا, اس سے بچنے کی دعا بھی سکھائی ہے نا. کتنی ہمارے لیے فکر کی ہے. کسی ذات کا, کسی انسان کا ہمارے اوپر اتنا احسان نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان. ہمارے اصل فیوچر کے لیے فکر مند کون ہے؟ وہ آج سے 1500 سال پہلے مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی مرنے سے پہلے یہ ہوگا, اپنی اتحیات میں یہ دعا مانگا کرو, ہے نا. اصل خیر خواہ کون ہوا پھر؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بہت بڑا احسان ہے. اس کی دعا سکھا دی, کرتے رہیں گے اللہ بچا لے گا انشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں نا آخری مرحلہ اہم ترین ہوتا ہے. آپ پورا سال اچھا پڑھیں اور فائنل ایگزام میں فیل ہو جائیں, پورا میچ اچھا کھیلیں اور آخر میں آ کے جو نا خراب کر دیں, تو میچ بھی ہار جائیں گے اور امتحان بھی فیل ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوگا نا. تو all's well that ends well. یہی فتح اور شکست کے درمیان جو اینڈنگ ہے وہ فرق ہوتا ہے. اور لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اچھے حال میں مرے, ضروری ہے کہ انسان بہترین حالت میں اس کی موت واقع ہو. اینڈنگ اچھی ہوگی تو باقی سارا انشاءاللہ مسئلہ کور ہو جائے گا. یہ تو تھا سکرات الموت, ٹھیک ہے جی. اب سکرات الموت کے بعد موت کی نیکسٹ اسٹیج ہے. ابھی ہم صرف موت پہ ہیں, ابھی قبر وغیرہ میں نہیں گئے. اس کو کہتے ہیں الاحتضار, دعات سے شاید لکھا ہو یہاں پر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاحتضار کہتے ہیں. اب یہاں سے جو ہے وہ ڈائیکوٹمی اور ڈویژن شروع ہو جاتی ہے. مومن کے لیے اور ہے اور کفار کے لیے اور ہے, ٹھیک ہے. الاحتضار جو ہے قرآن کریم میں آتا ہے, سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ہے, حتی اذا جاء احدهم الموت, حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے, قال رب ارجعون, وہ کہتا ہے اے رب مجھے واپس پھیر دے, لعلی اعمل صالحا, کہ شاید میں اب اچھے اعمال کروں گا, فیما ترکت, اس میں جسے چھوڑا, یعنی دنیا میں اب رہ کے اچھے اعمال کروں گا. کلا, ہرگز نہیں, اب نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک کلمہ, یہ تو ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے. پہلے تھا نا, اگر اس کو پھر ہم بھیج دیں گے اور پھر اس سے وہ پھر وہی کچھ کرے گا, خصوصاً جب کہ اسے پتہ نہیں ہوگا, جب تک اس نے خود نہیں دیکھا ہوگا, اور خود دیکھنے کے بعد امتحان ختم ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ, اور ان کے اس پار ایک برزخ ہے. اب ان کے پیچھے ایک برزخ ہے, ایک پردہ ہے. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. برزخ کہتے ہیں عربی زبان میں پردے کو, آڑ کو. آپ سمجھ لیجئے کہ انسان جا رہا ہے, اچانک اس کے پیچھے ایک آڑ, ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اب وہ واپس اس دیوار سے پیچھے نہیں جا سکتا, اب اس نے اسی سیدھے رخ پہ چلنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک ویلو ہے, سمجھ لیجئے میکینزم, کہ جس کے پیچھے نہیں, وہ ریٹروگریڈ فلو نہیں ہے, اس میں پیچھے نہیں جا سکتا, اور نان ریٹرن ویلو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے آگے جانا ہے. اب اس مرحلے پر الاحتضار میں اور سکرات میں فرق کیا ہے کہ اب فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب عالم جو برزخ ہے نا, اس میں آپ لینڈ کر گئے ہیں, اور فرشتے جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی, جب فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں, اس کے بھی کئی معاملات ہیں. الاحتضار کا انگلش میں ترجمہ ہے پریپیئرڈنیس.
اب آپ پریپیئر ہو رہے ہیں قیامت کے اندر جانے کے نا، تو اب آپ برزخ میں آ چکے ہیں اس پریپیئرڈنس میں. جس شخص کی قضا آئی ہوتی ہے، جس شخص کی موت آ جاتی ہے، اب وہ ان کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، فرشتوں کا نزول شروع، اور مرنے والے کو وہ نظر آنے لگ گئے. سورہ انعام آیت 61 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے. حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے، یعنی ہمارے، اللہ پاک فرماتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے جتنے لوگ آئے ہوئے تھے، بادشاہ تھے، بہت سارے لوگ ارد گرد بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا مجھے اکیلا چھوڑ دو، بس اس کمرے سے سارے نکل جاؤ. سارے تو چلے گئے، نکل گئے. دروازے کے ساتھ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، جو کہ ان کی بیوی صاحبہ تھیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک بادشاہ کی پوتی تھی، ایک بادشاہ کی بیوی تھیں، اور 4 بادشاہوں کی بہن تھیں. پوری تاریخ میں ایسی کوئی عورت شاید دوبارہ نہیں گزری، اور بہت ہی اللہ والی خاتون تھی. اپنے باقی شوہر کے علاوہ باقی سب کے برعکس بہت ہی اللہ والی نیک خاتون تھی. شوہر بھی اور وہ بھی، یہ دونوں تھے ان میں سے جو ایکسیپشنز تھے. تو بیچاری وہ بیٹھ گئیں دروازے کے ساتھ، اور ان کا ایک بھائی تھا مسلمہ بن عبد الملک، جس کو اللہ نے توبہ کی اور اچھے بننے کی توفیق دی تھی، اور یہ بادشاہ نہیں بنا. یہ دونوں بیٹھ گئے دروازے کے ساتھ. تو کہتے ہیں سنا کہ وہ کہنے لگے کہ مرحبا بہذہ الوجوہ التی لیست بوجوہ انس ولا جان، کہ مرحبا، آ جاؤ، ویلکم، ان چہروں کو جو نہ انسانوں کے ہیں نہ جنوں کے. تو پھر کس کے ہوں گے؟ تیسرے فرشتوں کے تھے. ٹھیک ہے، تو بس کہتے ہیں ہمیں سمجھ لیا کہ روح قبض ہو گئی، اندر گئے تو وفات پا چکے. ایک اور آپ کو میں اسی 20ویں صدی کا قصہ سناتا ہوں. بھارت میں ایک عالم ہے، ان کا نام ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب. بڑے مشہور عالم ہیں، اور خصوصاً غیر مسلموں کو تبلیغ میں اور ان کو قبول اسلام میں بہت بڑا ان کا نام ہے. ہزاروں لوگوں نے، بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. اور خوش قسمتی سے مجھے ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہے. یہاں جب حج پہ تشریف لائے تھے تو ان سے ملنا بھی ہوا. اور ان کے ساتھ جو 9 مسلم آئے ہوئے تھے، کسی نے بتایا میں فلاں ہوں، میں ہندو، نام میرا یہ تھا، اور اچھے خاصے یعنی 9 مسلم بھی ان کے ساتھ. تو ان کا ایک قصہ میں نے پڑھا، اور کہ ایک ہندو عورت تھی، اس کا نام تھا آشا. تو جب اس نے مولانا کلیم صدیقی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو اس کا نام، وہ کہے اچھا میں 1 ہفتے بعد آؤں گی. اس نے کہا سن لیں، دلچسپ قصہ ہے. تو اس نے فون پہ کہا مولانا صاحب کو کہ بھی میں اسلام کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتی ہوں اور مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے. مولانا نے کہا جب تمہیں ٹھیک لگتا ہے تو تم اسلام قبول کر لو. اس نے کہا نہیں، میں 1-2 ہفتے ذرا ویٹ کرنا چاہتی ہوں، میرا شوہر آ جائے تو یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے. مولانا نے خود کہتے ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب کہ میں نے کہا بھائی 1-2 ہفتوں کا کیا بھروسہ ہے، کل تک تم ہو یا نہ ہو، تم آج ہی جب تمہیں دل میں آ گئی ہے آج کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ. تو اس خاتون نے، اور یہ ساری روایت جو ہے یہ اس خاتون کی بہن کی بھی ہے، ابھی میں بتاتا ہوں. اس خاتون کی جو بہن تھی، چھوٹی بہن، وہ راوی ہے. تو اس نے بہرحال تھوڑی سی رد و قد کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور کہا ٹھیک ہے جی آج سے میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اور آشا سے نام چینج کر کے اس کا رکھ دیا عائشہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے، ابھی چھوٹی بہن بتا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے کہتی ہے اچھا یہ تم لوگ پھول کیوں لائے ہو، یہ تو بڑے اچھے پھول ہیں، یہ تو بڑا خوبصورت منظر ہے، یہ اچھا یہ محل کس کا ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، اچھا یہ میرا ہے، اچھا بھائی میں جا رہی ہوں. کہہ کے وہ لیٹی اور لیٹ کے فوت ہو گئی. نیکسٹ ڈے، ویری نیکسٹ ڈے. تو اس نے، وہ چھوٹی بہن ہندو تھی اس وقت تک، چھوٹی بہن اس وقت تک ہندو تھی. اس نے بھی بعد میں کچھ عرصے بعد اسلام قبول کیا، اور اس نے کہا میرا نام بھی وہی عائشہ ہی رکھے جو بڑی بہن کا نام تھا. وہ جو بھی وہ تو الگ قصہ ہے، لیکن یہ بالکل اسی 20ویں صدی کا قصہ ہے، 20ویں-21ویں صدی کا قصہ ہے. بہرحال تو ایسے اور بہت سے قصے آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں.
تو حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث میں آپ کو 2-3-4 احادیث کا جو ہے کمبینیشن کر کے تھوڑا سا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ حاکم میں اور احمد اور ابن حبان تینوں میں یہ حدیث ہے، اور بھی جگہوں پر ہے، اور اس کو صحیح کہا گیا ہے کہ جب مومن کا ٹائم آ جاتا ہے اقتدار کا، تو فرشتے اس کے پاس، رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور بڑے ہی خوبصورت اور روشن چہروں والے، ایسے روشن کہ اگر جو ہیں وہ دنیا میں نظر آ جائیں تو پورے جہان کو، پوری دنیا کو روشن کر دیں. اور وہ سفید رنگ کا ریشمی کفن اس کے لیے لے کر آتے ہیں، بڑا ہی کمفرٹیبل، اور ساتھ جنت کی خوشبوئیں لاتے ہیں جس کو سونگھ کے جو ہے وہ انسان کا دل و دماغ معطر ہو جاتا ہے. اور آگے اس کو کہتے ہیں کہ اے نیک روح، اے پاک جان نکل آ. اس وقت تک آدمی کو دیکھیں موت سے انسان طبعاً گھبراتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے، میں وہ بعد میں عرض کروں اگلی دفعہ انشاءاللہ. لیکن ظاہر ہے انسان کو تھوڑی موت سے ڈر تو لاحق ہوتا ہے. تو لیکن جب وہ فرشتے اس اچھی حیت میں آتے ہیں اور اس کو ویلکم کرتے ہیں اس قدر خوبصورت طریقے سے، اور اس کے لیے وہ کپڑے لائے ہیں اور اس کے لیے خوشبویات لائے ہیں، اور کہتے ہیں اس کو اے پاک جان نکل آ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی طرف، جنت کی خوشبو کی طرف، اور اس طرح کہ اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. اور وہ جب سارا منظر دیکھتا ہے تو اس کا دنیا سے، اس مومن کا دنیا سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. اب وہ بے قرار ہو جاتا ہے کہ جلدی سے میری جان نکالیں. ٹھیک ہے، پھر ملک الموت اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، تو وہ اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے نکل آتا ہے. مشک کا منہ کھولے پانی باہر آ جائے گا، کیا مشکل ہے. اس وقت پھر اب مومن کے لیے آسانی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر، اس سے پہلے کہ دنیا والے کفن پہنائیں، وہ ظاہری کفن ہے، فرشتے اس کو وہ جنت کا جوڑا ریشم والا اور خوشبو والا اور خوشبویات لگا کے اس کو پہنا دیتے ہیں. پھر فوری طور پر اس کو اوپر لے جایا جاتا ہے. پہلے اوپر اس کی انٹری ہوتی ہے علیین میں. علیین ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کے ناموں کی انٹری ہوتی ہے. ابھی وہ اوپر آ رہا ہوتا ہے تو اس کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ اوہ لگتا ہے کوئی جنت ہی آ رہا ہے، بڑی اعلیٰ خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ آتا ہے تو دنیا میں جو اس کا سب سے پسندیدہ اور فیوریٹ ترین نام ہوتا ہے عزت اور احترام والا، اس سے اس کو بلاتے ہیں، اور بہت اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے. حتیٰ کہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے ذرا مجھے دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں جانے دو، میں لوگوں کو بتاؤں گا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اتنی اس کو وہ کچھ دیکھتا ہے جو وہ کہتا ہے کاش سب کو پتہ چلے. بھائی ظاہر ہے انسان کی فطرت ہے. تو اسے کہتے ہیں اب تو سو جا آرام سے جا کے نا. اب اس کو قبر میں دوبارہ لے جا کے لٹا کے، اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کہ جہاں بھی ادھر تو نے بعد میں پہنچنا ہے، فی الحال جو ہے نا کچھ عرصہ اب تو نے آرام کرنا ہے اور پھر تو نے جنت میں آنا ہے. اور قبر کے مراحل میں اگلی دفعہ، آج قبر ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ پھر آرام سے اسے، بلکہ حدیث میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جا، مطلب یو آر اے وی آئی پی ٹوڈے. دلہن پہلے دن کی دلہن تو وی آئی پی ہوتی ہے نا. اسے کہتا ہے بھائی تو دلہن کی طرح اب جا کے سو جا، تو نے اور کچھ نہیں کرنا، اب تیرا آرام ہی آرام ہے. اچھا، ادھر جو کافر کی روح ہے، یہ بھی آتا ہے حدیث میں، جب وہ دنیا سے نکلنے کو ہو اور آخرت کی جانب روانہ ہونے والی ہو تو عذاب کے انتہائی سیاہ روح بد شکل فرشتے آتے ہیں. یہ ابھی منکر نکیر نہیں آئے، وہ قبر کا مرحلہ ہے، ابھی صرف یہ موت کا مرحلہ ہے، وہ عرض کر رہا ہوں. وہ ٹاٹ کا انتہائی بدبودار اور خراب قسم کا کفن لے کر اس کے لیے آئے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ دور سے اس کی بدبو سے اس کا دماغ پھٹنے لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں مر گیا، اب اس کو نہ نظر آ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ سونگنا کھانا پینا تو دور کی بات ہے. تو ایسا نہیں ہے، وہ صرف چینج اوور ہوا ہے. وہ صرف کیا ہوا ہے؟ چینج اوور ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں جی کہ وہ چونٹی کو عقل نہیں ہے، جانوروں کو عقل نہیں ہے. حالانکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ چونٹی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے نا. چونٹی کو اس حد تک پتہ تھا، ایسے ہی نا. اور ہدہد نے آ کے کہا کہ وہ ملکہ سبا ہے. تو جو چیز ہمیں نہ پتہ ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہے بھی نہیں. ہم بیچاروں کو نہیں پتا، ہمیں بہت سی چیزیں نہیں پتا. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اتنی میری ٹوٹل صلاحیت ہے. تو بہت چیزیں نہیں پتا، مجھے یہ نہیں پتا اگلی سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ظاہر کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یاد رکھیں. جیسے کہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھنے میں مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کسی کو پتہ ہے کہ آپ کے جسم کے اس سکن کے 1 انچ پر 7 بلین بیکٹیریا بیٹھے ہیں، ہر انچ پہ بلینز اینڈ بلینز جراثیم بیٹھے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا نا، جب تک مائکروسکوپ نہیں ایجاد ہوئی تھی تو کسی کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو انسان کے جسم میں کہتے ہیں اپنے سیل اتنے نہیں جتنے بیکٹیریا ہیں، اتنے زیادہ ہیں. خیر، تو بہرحال بھی تو بات ضمناً نکل آئی.
میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کافر کی جب روح جو ہے اس کو نکالا جاتا ہے تو وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں اس کے ارد گرد. اب وہ جسم میں روح ہے اور اب اس سکرات سے آگے پہنچ گئی ہے احتضار کے مرحلے میں. تو ملک الموت آ کے اس کے بہت بری طرح اس کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکلا اور چل اللہ کے غصے اور غضب کی طرف. اب وہ سارا یہ ماحول دیکھتا ہے تو وہ بالکل جانا نہیں چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں رہے. تو اب اسے ایسے نکالا جاتا ہے, حدیث میں آتا ہے ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار لوہے کی سیخ جو ہے اس پہ سے گیلی اون کو کھینچ کر نکالا جائے, وہ تار تار ہو جائے گی, پھٹ کے جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا لیرو لیر ہو جائے گی, وہ بالکل ہے نا, بالکل برباد ہو جائے گی. اس طرح اسے نکالا جاتا ہے. انتہائی بدبو اور تعفن کے ساتھ اس کو اوپر آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک دفتر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں سجین, جہاں بروں کا نام انٹر ہوتا ہے. وہاں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہر جگہ رجسٹریشن ہر جگہ ہوتی ہے, وہاں اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور اس کی بدبو اتنی خراب ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے پہلے ہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی رکھتا ہے کوئی خبیث روح آ رہی ہے آج. ٹھیک ہے, اس کو لے کے جا کے دکھاؤ اس کی جگہ حاوی آ جہاں اس نے پھینکنا ہے جا کے. اور وہ اس کو بہت بری طرح مخاطب کرتے ہیں اور جو لائے بھی جا رہا ہوتا ہے تو مارتے پیٹتے اور اس غلیب کو جو ہے بری طرح. اور قرآن کریم میں آپ کو بھی آج سناؤں گا کہ کیا سلوک ہوتا ہے. تو بہت برے سلوک کے ساتھ اس کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو قبر میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک وہ جو اس کو جہنم میں اس کی جگہ دکھائی جاتی ہے اور اس سے اسی غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے. اچھا, اس مرحلے پر بھی سچے مومن کو کچھ نہ کچھ تشویش لاحق ہو سکتی ہے. بھائی نئی جگہ جا رہا ہے تو نئی جگہ نا, اسی لیے اس کے بارے میں دوسری جگہ قرآن میں سورہ فصلت میں آتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی, تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا, کہ نہ خوف کرو نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری لو اس جنت کی جس کا تمہیں پہلے وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جو لوگ دین پر استقامت اختیار کریں فرشتے دنیا میں بھی ان پر نازل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی. ابھی آخرت کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے, اس وقت فرشتے آ کر اس کو جو ہے تسلی دے رہے ہیں. لیکن یہاں شرط کیا ہے؟ استقامت. انسان دین پر جمع رہے, سیدھے راستے پر پختگی کے ساتھ لگا رہے. یہ نہیں کہ آج نماز روزہ چل رہا ہے کل حرام کمائی چل رہی ہے, آج اعتکاف ہو رہا ہے کل بے حیائی بھی چل رہی ہے, سارے کام ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ. ڈھل مل شخص جو ہے کسی بھی جاب میں کسی بھی کام میں, جو شخص اچھی طرح پورا کام نہ کرے, کبھی اچھا ہو کبھی خراب ہو, تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا, اس کی ایویلویشن خراب ہی ہوتی ہے نا, اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو ظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے. اور سورہ انفال میں آتا ہے کفار کے بارے میں, وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ, کہ کاش تم دیکھو کہ جب فرشتے کفار کی جو روحیں ہیں ان کو قبض کر رہے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم, مار رہے ہیں, ضربیں لگا رہے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. وذوقوا عذاب الحریق, اور کہہ رہے ہیں اب جلنے کا مزہ چکھو. تو العیاذ باللہ, نعوذ باللہ من ذالک. وہاں بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا سپہ سالار بے بس ہے. اب وہ اکیلے اور فرشتے ہیں اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں, اور وہ معاملہ ہوگا جو اعمال کے حساب سے ہے. ہو سکتا ہے اچھا سلوک, وی آئی پی سلوک بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا سلوک بھی ہو سکتا ہے, اور ان بٹوین کے بھی مراحل ہیں, ان بٹوین کے بھی ہیں. وہ جب ہم قبر کا مرحلہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ, اگلی دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں, بعض علماء نے کہا ہے کہ بھئی دیکھو, اسی جو بات جہاں سے شروع کیا تھا میں وہی ایک بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ موت کو کثرت سے یاد کریں. اس کے کم سے کم 3 فوائد ہیں. ایک مشہور تابعی ہیں, ان کا نام ہے, تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو, تو ان کا نام ہے عطا بن رباح رحمہ اللہ, بہت مشہور تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم, بہت بڑے علم والے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ اس کے کم سے کم 3 فائدے ہیں. پہلی بات یہ کہ التعجیل فی التوبہ, توبہ میں جلدی نصیب ہوتی ہے انسان کو. جو موت کو یاد کرے گا وہ کہے اللہ میری توبہ آئندہ سے میں ٹھیک بند کروں گا, ہے نا. توبہ کرنے کا بیسٹ ٹائم کون سا ہے؟ ابھی اگلے سیکنڈ کی خبر نہیں ہے.
جو وقت ملے توبہ کریں بھائی، آئندہ میں نہیں کروں گا. آپ سچے دل سے کہہ دیں بھائی اگر اگلے سیکنڈ میں موت آ گئی تو پاس ہو گئے، تو بچت ہو گئی ہے نا، جیت گئے. تو بیسٹ ٹائم کیا ہے کہ تعجیل، بہترین وقت آج ہے، ابھی کر دیں، پتہ نہیں کب آئے گی وہ. یہ پہلا فائدہ ہے اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. دوسرا ہے الرضا بالقلیل. دنیا میں انسان تھوڑے فائدے پر راضی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی دنیا حقیر ہے، ختم ہونے والی ہے، موت آئے گی، یہ ختم ہو جائے گا سب. اس کو ہم کہتے ہیں دنیا دنا، جیسے پہلے بھی کہا تھا. دنیا کے حقیر فائدوں پر اس کی حرص ختم ہو جاتی ہے. وہ جو دنیا کی ایک ریٹ ریس ہے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریٹ ریس، کہ چوہوں کی دوڑ ہے، کہ سارے بھاگ رہے ہیں تیزی سے، یہ لے لوں، بڑا گھر ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا پہننا ہو جائے، عزت ہو جائے، سب جگہ میرا نام ہو جائے. اچانک یوں کر کے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور پتہ ہی نہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے. اس ریس سے آدمی نکل جاتا ہے. اب وہ اپنی سپیڈ پہ چل رہا ہے، اپنے اس طرح چل رہا ہے جیسے چلنا چاہیے، جیسے اس کو اس کے فیوچر میں چلنے کی ضرورت ہے. تو حسد، جلن، پریشانیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. ایک پریشانی، ہاں ایک پریشانی تو رہے گی نا یار، کوئی ایک تو رہنی چاہیے نا. ہزاروں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک پریشانی رہ جاتی ہے کہ میرے رب کی رضا مجھے کیسے حاصل ہوگی. اس کے علاوہ اس کو کوئی خاص میجر پریشانی نہیں ہے. یہ کافی ہے نا یار. یہ ساری پریشانیاں ختم کر دینے کے لیے، ان پر حاوی آ جانے کے لیے یہ ایک پریشانی کافی ہے. جس کو یہ لاحق ہو گئی وہ تر گیا، بچ گیا انشاءاللہ. تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا تو چھوٹی ہے اور انسان کی خواہشات بہت بڑی ہیں. اس دنیا میں انسان کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی ہیں. بادشاہ سلامت کو اگر موقع ملے وہ کبھی مریں گے؟ آج تک وہی نمرود ہی چل رہا ہوتا اگر اس کی بس چلتا تو، ہے نا. آج سے جو، بلکہ اس سے بھی پہلے جو بادشاہ ہوتے ہوں گے وہی چل رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور اس کی بادشاہت بھی پوری دنیا پہ ہوتی، کبھی ختم ہی نہ ہوتی. انسان تو ہی چاہتا ہے، یہ چیز دنیا میں نصیب نہیں ہوتی. پھر چل بھی رہا ہوتا تو جوانی میں چل رہا ہوتا. انسان تو پوسٹ نہیں چھوڑتا، اپنے کوئی عہدہ نہیں چھوڑتا، تو اور نعمتیں کیسے چھوڑے گا؟ صحیح بات ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، کہ آدم کے بیٹے کے پاس اگر 2 وادیاں پوری مال سے بھری ہوئی ہوں، آپ امیجن کریں 2 وادیاں ہیں، سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہوئی ہیں، جو بہترین مال ہے اس سے بھری ہوئی ہیں. آپ پلیٹینم بنا، آج جو مزید آپ کے نزدیک بہترین مال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مال سے بھری ہوئی ہو، تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا. ٹھیک ہے. آدم کے بیٹے کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز بھرتی نہیں ہے. مٹی سے کیا مراد ہے؟ قبر کی مٹی، اسی سے پیٹ بھرتا ہے بس پھر آخر جا کے. ٹھیک ہے. دنیا کی حرص ختم نہیں ہوتی. وہ خوش قسمت شخص ہے کہ جو دنیا کی حرص سے بچا لیا گیا اور جس کو اللہ کی اور آخرت کی فکر مل گئی، اس کی ساری تو دوسری پریشانیاں ختم ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ قلب کی تشویش ختم ہو جاتی ہے. جو مل گیا الحمدللہ، جو نہ ملا وہ تو میری تقدیر میں نہیں تھا، الحمدللہ، کرنا کیا تھا اس کا میں نے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، دنیا کی تمام جنگیں جو ہیں، جنگیں جتنی ہوتی ہیں نا، جتنے ایک ملک دوسرے ملک پہ حملے کرتا ہے، وہ سب کی سب اسی دنیا کے پیچھے ایک کا حق دوسرا چھیننا چاہتا ہے، اس کے پیچھے ہوتی ہے نا. یا تیل، اب آج کل کیا ہوتا ہے، تیل کے پیچھے ہوتی ہے. ایک زمانے میں معدنیات کے پیچھے ہوتی تھی، تجارتی راستوں پہ پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں. نعرے تو لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم جناب وہ ہیومن رائٹس کے لیے کر رہے ہیں، ہم جو ہے یہ رجیم چینج کر رہے ہیں، ہم وہ فریڈم اور ڈیموکریسی لائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کتنا فریڈم ہوتا ہے. تو حقیقتاً صرف چند بڑوں کی جیبیں بھرتے ہیں اور عام انسانیت کو تابع بنا کر رکھتے ہیں. اگر کوئی برحق، دنیا میں برحق جنگ نہیں ہوتی، یاد رکھیں، سوائے ایک کے. وہ کیا ہے؟ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو واحد حقیقی جائز اور مستحسن جنگ اور قتال ہے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنی جنگیں ہیں سب دوسروں سے چھیننے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے نا. اور کفار اس کو ہمیشہ مطعون کرتے ہیں. کفار کہتے ہیں یہ بہت برا ہے، وہ گالی بناتے ہیں، آج بھی گالی بنایا ہوا، پہلے بھی گالی. انگریز نے بر صغیر میں یہی کیا تھا، چن چن کے جو لوگ انگریز کے خلاف لڑتے تھے. خود تو انگریز بہت بڑا نیک تھا، ہمیں جو ہے نا آزاد کرنے آیا تھا، بدبخت ہمیں تو ایسے ہی کہتا تھا نا، تو میں سویلائز کرنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. اور پوری انڈیا کی دولت چھین کے چلا گیا، سارا کچھ شفٹ کر دیا بدبخت نے، کی ساری گڑبڑیں. تو جن سے چھینا وہ بھی اس قابل تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو چھوڑ دیں. وہ فرشتے نہیں تھے. جن لوگوں سے چھینا گیا ان کے اپنے بہت غلطیاں قصور تھے. میں یہ دس از ناٹ دا ٹاپک. دا ٹاپک از کہ وہ بھی فرشتے نہیں تھے. کفار جو ہیں جب جنگیں کرتے ہیں، یا وہ مسلمان جو کفار کے طریقوں پہ چلیں، وہ کرتے دنیا کے لیے. صرف اللہ والوں کی جو جنگ ہے وہ صحیح جنگ ہوتی ہے، کہ جو دنیا کی حرص و ہوس کے برخلاف صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں غالب ہو، اور جیسے صحابہ نے کی،
اور انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکل کر صرف ایک اللہ اپنے رب کی غلامی میں آ جائے، جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی. ہم آج کل کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ دنیا میں جتنے فسادات ہیں وہ کس لیے ہیں؟ دنیا پرستی کی وجہ سے. اس لیے کہ انسان موت سے غافل ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی یہ جس چیز کے پیچھے میں دوسرے کا حق چھین رہا ہوں یہ تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گی، یہ بیکار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز جو حدیث میں ڈسکس ہوئی ہے اور علماء نے اس پہ کلام کیا کافی، وہ ہے اسے کہتے ہیں موت کے وقت برا انجام ہونا، سوء الخاتمہ. وہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کیسے اس سے بچ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر قبر، وہ تو 10-15 منٹ میں ختم کر لیں گے ہم انشاءاللہ، 10-20 منٹ میں. اور اس کے بعد قبر کا مرحلہ، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.